اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں کچھ ایکٹرس کی ویٹ لوس جرنی شیئر کر چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو جس ایکٹرس کے بارے میں ہے، اس نے پچھلی ایکٹریسز کے مقابلے میں اپنے ویٹ لوس کے لیے ایک ایسا پاتھ چوز کیا جو کہ بہت مشکل تھا اور لانگ ٹرم پاتھ تھا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں جن ایکٹرس کی ویٹ لوس جرنی شیئر کی ہے، ان سب ایکٹرس نے کریش ڈائٹ کے تھرو ایک ہفتے میں یا ایک مہینے کے اندر 8 kg یا اس سے زیادہ 10+ kg ویٹ لوس کیا تھا، جبکہ یہ جو ایکٹرس ہیں انہوں نے 1 سال کے عرصے میں بہت محنت سے 25 kg ویٹ لوس کیا۔ ان کا پاتھ ڈفرینٹ تھا، لیکن ان کا پاتھ پچھلے والے ایکٹرس کے مقابلے میں زیادہ ریلائبل تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حریم فاروق کے بارے میں۔ حریم فاروق کی ٹرانسفارمیشن جرنی 1 سال لمبی تھی۔ حریم فاروق نے ایک کریش ڈائٹ کا راستہ کیوں چوز نہیں کیا، اس کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے، اور انہوں نے کیوں لانگ ٹرم جرنی چوز کرنا زیادہ بہتر سمجھی۔ تو بات کرتے ہیں حریم فاروق کے سٹارٹ کی۔ حریم فاروق نے جب سے ایکٹنگ سٹارٹ کی، ان کو اپنے ویٹ کی وجہ سے کافی باڈی شیمنگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حریم ہمیشہ سے ایک پازیٹیو پرسن تھی جنہوں نے ہمیشہ اپنے ٹیلنٹ کو امپورٹنس دی۔ حریم کا کہنا ہے کہ بے شک لکس میٹر کرتے ہیں، آپ کا ٹیلنٹ اس سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ حریم کہتی ہیں کہ جب میرا ویٹ 25 kg زیادہ تھا تب بھی مجھے پروجیکٹس ملتے تھے، اور اب جب 25 kg لیس ہے تو اب بھی مجھے اتنے ہی پروجیکٹس ملتے ہیں۔ آپ کے ٹیلنٹ کا آپ کے ویٹ، آپ کی ہائٹ، آپ کے چھوٹے یا لمبے ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں حریم کی ویٹ لوس جرنی کی۔ حریم نے 1 سال کے عرصے میں 25 kg ویٹ لوس کیا۔ حریم کہتی ہے کہ ان کا شروع سے ہی ایک ہی پرپس تھا کہ انہوں نے ویٹ لوس نہیں کرنا بلکہ فیٹ لوس کرنا ہے۔ اب ویٹ لوس میں اور فیٹ لوس میں کیا ڈفرینس ہے؟ جب آپ کریش ڈائٹ کرتے ہیں تو آپ کا بیسیکلی فیٹ لوس نہیں ہوتا۔ کریش ڈائٹ میں آپ کا مین فوکس ہوتا ہے آپ کاربوہائیڈریٹ لینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا واٹر ویٹ کم ہو جاتا ہے، اور جب آپ کریش ڈائٹ کے بعد واپس سے کاربوہائیڈریٹس اپنی روٹین میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ ویٹ اس سے زیادہ ڈبل سپیڈ سے واپس آ جاتا ہے۔ کریش ڈائٹ کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ اب حریم فاروق لانگ ٹرم ڈائٹ کرنا چاہتی تھیں جس میں ان کا مین فوکس فیٹ لوس تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مسل اسٹرینتھ پر بھی فوکس کیا، کیونکہ حریم کا کہنا ہے کہ ایسے ویٹ لاس کا کوئی فائدہ نہیں جس کے بعد آپ میں نہ تو اسٹرینتھ بچے اور نہ ہی کوئی کام کرنے کا اسٹیمنا بچے۔ حریم چاہتی تو کریش ڈائٹ سے کچھ ہی عرصے میں اپنا ویٹ لاس کر لیتی، لیکن کریش ڈائٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے آپ کی باڈی کا پورا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہارمونل بیلنس، اسکن ہیلتھ، ہیئر ہیلتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ویٹ لاس کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ کا الٹا نقصان ہو رہا۔ تو حریم نے لانگ ٹرم پروسیس چوز کیا جس میں ہیلتھی فوڈ اور ریگولر ایکسرسائز سے حریم نے 1 سال کے اندر 25 kg ویٹ ڈاؤن کر لیا۔ حریم کا ڈائٹ پلان کیا تھا؟ حریم ناشتے میں بوائلڈ ایگ واش لیتی تھی اور ساتھ میں بلیک کافی لیتی تھی۔ حریم کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار کسی دن ناشتے میں پراٹھا بھی لے لیتی تھی۔ حریم کا کہنا ہے کہ ڈائٹ کے لیے آپ اپنا ناشتہ کبھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ آٹا یوز کرتے ہیں تو آپ ہول ویٹ یوز کریں، باقی رات کے ٹائم کوشش کریں کہ کم سے کم کاربس لیں، اور رات سونے سے 3 گھنٹے پہلے کچھ نہ کھائیں۔ حریم نے مزید یہ ٹپس دی کہ فرائی فوڈس بالکل ختم کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو فرائی فوڈس کے لیے ہفتہ یا 15 دن بعد کوئی چیٹ ڈے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو کھا لیں، لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں کھائیں۔ اس کے علاوہ حریم کے روٹین میں ورک آؤٹ شامل تھے۔ حریم کہتی ہیں کہ آپ کو ریگولرلی روز ورک آؤٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو ہفتے میں 4 دن رکھ لیں، ان میں ورک آؤٹس کریں۔ یہ تھی حریم کی ویٹ لاس جرنی اور ڈائٹ، جو کہ لانگ ٹرم جرنی تھی جس کے لیے کافی پیشنس اور موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حریم کی ویٹ لاس جرنی آج کی جنریشن کے لیے انسپائریشن ہے۔ ہم وہ یوتھ ہیں جو ہر وقت شارٹ کٹس اور فوری رزلٹ کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں جو حقیقتاً محنت کر کے دکھاتے ہیں، لانگ ٹرم پہ ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ لانگ ٹرم چیز پر ریلائی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو حریم آج کے یوتھ کے لیے ایک انسپریشن ہے۔ میں آنے والی ویڈیوز میں مزید ایکٹرز اور ایکٹریسز کی ویٹ لاس جرنی پر بات کروں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔